رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے اب تو ہو گئی صلح مکمل ہو گئی، 2 کاپیز ریڈی ہو گئے، ابو جندل کا بھی ایموشنل سین تھا وہ بھی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا. اب کیا ہوا؟ جب ہو گیا سہیل بن عمر چلے گیا، صلح کا معاملہ ہو گیا، وہ اپنا نوشتہ لے کر چلے گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، مگر کوئی نہ اٹھا. یعنی پہلی بار غم کی وجہ سے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتنی زبردست یہ لوگ تعمیل کرتے تھے، عمل میں لاتے تھے، مگر فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو اور اپنے جانوروں کو قربان کرو، مگر کوئی نہیں اٹھے. 1400 صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی، یعنی اپنے اس سینٹنس کو 3 بار دہرایا. کون سے سینٹنس کو؟ اٹھو اور اپنے جانور ذبح کرو، مگر کوئی نہیں اٹھا. اٹھو اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سینٹنس کو دہرایا کہ اٹھو اور اپنے جانور ذبح کرو اور اپنے سر منوال لیں. تو یہ نہیں ہوا تو کیا ہوا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منوا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ یہ بات کرے اور یہ فرمائے کہ اٹھو اور اپنے جانور ذبح کرو، مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. اور غم کیوں تھا؟ کس وجہ سے؟ کہ کیوں ہم صلح کریں، کیوں ہم ان کی باتیں مانیں، کیوں ہم بغیر عمرہ کر کے چلے جائیں. یہ غم تھا ان کو، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں اٹھ رہے تھے. اور 3 بار بھی بولنے کے باوجود نہیں اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے خیمے میں، گئے اور اپنے ازواج مطہرات میں سے جو اس دفعہ اس غزوے میں ساتھ میں تھے وہ ام سلمہ تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کرے اس معاملے کو تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا حکیمانہ آئیڈیا دیا. دیکھیے کتنا حکیمانہ تدبیر تھی کہ آپ کسی سے کچھ نہیں کریں، آپ یہ کام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اپنا جو ہے احرام کھولیں اور سر منوا لیں اور اپنا جانور ذبح کریں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور مشرکین کو جلانے بھنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا تھا. جنگ بدر میں آیا تھا ہوگا کوئی اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس اونٹ کو لے کر آئے تھے اور اس کی ایک نشانی ہوا کرتی تھی. یہ تو ایک بڑا، ہم کو معلوم ہے ابو جہل تو کتنا بڑا تکبر والا تھا یہ سردار. تو بہرحال اس کے اونٹ کی ایک نشانی تھی، وہ جو ہے نا اونٹ کی ناک میں نتھ میں جو ہے نا ایک کچھ ڈال کے رکھتا تھا، زیور وغیرہ پہناتا تھا، تو اس کی پہچان تھی، لوگ پہچانتے تھے کہ یہ ابو جہل کا اونٹ ہے. تو جو جنگ بدر میں آیا تھا ہوگا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. تو یہ دکھانے کے لیے، جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منوا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، یعنی بہت زیادہ شدید غم تھا. اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے غم کے 2 وجوہات تھے. ایک یہ کہ وہ عمرے کیے بغیر واپس ہو رہے تھے، دوسرا یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا اور سمجھایا. دیکھیے اب کیا ہوا،
کیوں نہیں کر رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا تھا؟ غم کی وجہ سے۔ اور کیا وجہ تھا؟ کیا تھے؟ دو وجوہات تھے غم کس بات کا، کہ اتنا ٹریول کر کے وہاں سے آئے ہم، اور ہم بغیر عمرہ کر کر واپس جا رہے ہیں، اور فرسٹ ریزن یہ تھا، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ ہم کیوں ان سے دب کر صلح کریں، اور ہمارے پاس جو ہے نا ان کے کوئی لوگ آئے تو ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارے کوئی لوگ ان کے پاس جائیں گے تو واپس نہیں، وہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ایک ناانصافی کی بات تھی بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے بتایا، دیکھیے کتنی پازیٹیو بات، دکھنے میں نیگیٹو دکھ رہا تھا، پورا ایک غم کا کیفیت تھی، لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نا کام رہتے تھے، کتنے صبر والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ہم کو سمجھ میں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ریزن کے تعلق سے، جو وہ عمرے کیے بغیر جو واپس جا رہے ہیں اس کے تعلق سے بتایا، وہ غم جو تھا پہلی وجہ کے تعلق سے، وہ اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں گے، لہٰذا خواب سچا ہے اور صلح اس دفعہ میں مسلمانوں کی جذبات کی میں رعایت کی گئی ہے۔ تو پہلے تعلق سے جو غم تھا، وہ لوگ بولتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، آپ نے خواب میں دیکھا اور ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اب تو عمرہ کے بغیر جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، نیکسٹ ایئر کر لیں گے۔ تو اور ہمارے لیے آسانی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کمپلیٹلی پابندی تو نہیں لگائے، ٹھیک ہے، ان کے انڈر میں ہے بیت اللہ، ایسا نہیں بولے کہ نیکسٹ ایئر نہیں، کبھی بھی نہیں آنا ہے، یہ تو نہیں بولے، رعایت تو کی گئی، اب نہیں کرے، ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر آ کے کر لیں گے۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پازیٹیو سوچے، ایسا تو نہیں ہوا کہ بالکل روک دیا گیا، کچھ ایسی پابندی تو نہیں لگا، نیکسٹ ایئر آ کے کر لیں گے، کون سا اتنا بڑا ایشو ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا پازیٹیولی بتایا، اور بولا کہ یہ ہاں بالکل خواب سچا ہے، اب خواب سچا ہے، یہ ڈیفینیٹلی اب نہیں ہو رہا تو نیکسٹ ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ، خواب تو سچا ہے۔ اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آخری آیتوں میں 27 آیت میں کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ نے وہ خواب سچ کر دکھایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا۔ تو نیکسٹ ایئر آ کر اور اس میں دیکھیے کتنی وہ ہے کہ یہ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں اسلام، اب تک تو وہ اسلام کو مانتے بھی نہیں تھے، جب تک مکی دور میں تھے تکلیفیں پہنچاتے تھے، عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، اب یہ لوگ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے اب نہیں آنا، نیکسٹ ایئر آنا، اپنا عمرہ کر لو، اپنا جیسے حساب سے اسلام کا طریقہ ہے جو تمہارے حساب کا عمرہ ہے کر لینا، ٹھیک ہے، ایک ایز اے گروپ مان لیا گیا نا، اسلام کو ایز اے ریلیجن وہ ملا، یہ ایک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا، اللہ نے اسے دور کر دیا، یہ اب ہمارے کام کا کیا ہے، یعنی جو اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آ گیا مگر پھر بھی وہ واپس ادھر مکے میں چل جانا چاہ رہا، تو خلاص اللہ نے اسے دور کر دیا، وہ اسلام سے دور ہو گیا تو ہمارے کام کا ہی نہیں ہے۔ کتنی بہترین پازیٹیو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر کیا فرمایا، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی تھی، لہٰذا مکے کے قیدیوں کے لیے ان کی پناہ لینی ممکن تھی، لیکن بظاہر صلح بہرحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا۔ ہوا یہ، اب دیکھیں سیکنڈ ریزن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس سے اگر کوئی بھی جو ہے نا مسلمان مگر مکہ واپس چلے گیا تو ہمارے کوئی کام کا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے دور کر دیا، اسے محروم کر دیا، اور اگر کوئی ان کے پاس سے ہمارے پاس آنا بھی چاہ رہا ہے اور اگر وہ نہیں آنے دے رہے ہیں تو ان لوگ مدینہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، مدینہ بالکل آ نہیں سکتے، دوسری جگہ تو کھلی ہوئی ہے نا بھائی، دوسرے ایریاز تو کھلے ہوئے ہیں، صرف صلح میں یہ لکھا گیا کہ کوئی بھاگ کر مدینہ نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو واپس کریں گے، تو مدینہ کے علاوہ حبشہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پر تو کھلا ہے، اوپن ہے ادھر، اور نجاشی ایسا بادشاہ ہے جو بالکل انصاف پسند ہے، اور کئی مسلمان ابھی تک حبشہ میں بھی ہے، تو سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دور اندیشی، دور فیوچر کا سوچ کر بات کرتے تھے، اور سبحان اللہ اس میں کتنی، حالانکہ
جس کا غم تھا مسلمانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنی دور اندیشی کی بات کرے، کتنے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ تھے، کتنا جو ہے نا اس میں ہم کو پتہ چلتا کہ اتنی مثبت سوچ، اتنی پازیٹیو سوچ انسان کب کر سکتا ہے؟ پہلے تو اس کو کامل یقین اللہ پر ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو کچھ بھی حکم کر رہا ہے اس میں ڈیفینیٹلی میرے لیے فائدہ ہے، ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی طرف سے ہے، حق پر جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بظاہر سامنے والا آپ کو دبا رہا ہو، بظاہر سامنے والا سمجھ نہیں رہا ہو اور آپ کو پریشرائز کیا جا رہا، تو ڈیفینیٹلی بعد میں جو ہے نا خیر کا معاملہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور دیکھیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سیکنڈ بات تھی، کتنا دور اندیشی پر ہے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کا سوچے تھے کہ مدینہ نہیں آئے تو کیا ہوا، حبشہ تو ہے، یا پھر مدینہ کے علاوہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھول دے گا۔ مگر مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی میں آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین انداز میں جواب دے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو ہے، ایسی ہی ہے بات، ایسی ہی ہے، حق ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا، تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں؟ کیوں ہم ان کا یہ دباؤ میں آ کر، پریشر میں آ کر ان کی ہر بات مانیں؟ کیوں یہ صلح قبول کریں؟ کیوں نہ ہم ان کا مقابلہ کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد ضرور کرے گا اور مجھے ضائع نہ کرے گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کی انتہا۔ نقصان ہرگز نہیں ہوتا اللہ پر توکل کرنے سے، اللہ کے حکم کو ماننے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ صلح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ ایوری ٹائم گائیڈ نہیں کر رہا تھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ اتنا جو ہے نا پریشرائز ہو کر یہ دباؤ میں یہ ہو رہا تھا، صلح منظور کی جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر تھوڑا بحث کرنے لگے کہ یہ کیوں کریں، ہم کیوں ان سے مقابلہ نہ کریں، کیوں ہم ان کی ہر بات مان لیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ کیا ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں نہیں ہے اے خطاب کے بیٹے، یہ بالکل ایسی ہی ہے، مگر جو ہے نا میرا حکم اللہ کے حکم پر مبنی ہے، میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مزید کہا، یعنی اس کے علاوہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے۔ یعنی اپنے دین کو ٹیسٹ میں، آزمائش میں مت ڈالو اے عمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو اور اسی پر قائم رہو، اور اسی پر جو ہے نا تمہاری موت آنی چاہیے یہاں، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اس طرح اور زیادہ ایڈوائز بھی دیے اور یہی بتائے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ، ٹھیک ہے، ہم یہ تو پیچھے ہر اس میں دیکھتے ہوئے آئے کہ کس طرح سے غصہ تھا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے نکلے تھے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دوں گا معاذ اللہ، جب ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، تو کیسا معاملہ تھا، کتنا غصہ تھا یہ۔ تو سبحان اللہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے کیریکٹر کو منفی اس میں مت لے، وہ جو ہے نا ان کا معاملہ یہ تھا کہ کیوں صلح کریں ہم، کیوں ان سے دبے ہم، یہ ریزن تھا، اور جسٹیفیکیشن بھی ملتی کر سکتے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی غصے کے انداز میں ابو بکر کے پاس بھی گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی سمجھا، دیکھو عمر
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اسی کو ایکسیپٹ کر لو. اب ہم کو صلح کرنا ہے تو مطلب صلح کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہے وہ حق پر مبنی ہے. ہم کو ہر حکم ماننا ہوگا یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات نازل کی، جن میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے، یعنی ہم دب کر جو صلح کر رہے ہیں کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اب یہ آیتیں آئی تو اب دیکھیے اب یہ صلح ہو گئی، واپس جا رہے ہیں، سب ہو گیا، عمرے سے دستبرداری ہو گئی، ٹھیک ہے، سر منوائے گئے، اب راستے میں واپس جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کویشچن سے، اور اللہ نے اس موقع پر سورۃ الفتح نازل فرمائی اور اللہ نے اس کو بتایا کہ بے شک ہم نے آپ کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلی فتح عطا فرمائی ہے. اور یہ کیوں کھلی فتح تھی، ہم آگے کے جب چیزیں پڑھیں گے. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ صلح حدیبیہ جو ہے نا کھلی فتح تھی، یہ سکسیس کا یہ ایک ذریعہ تھا، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو سبحان اللہ، اللہ نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے یہاں تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلا فتح عطا کی ہے. اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صلح ہے، یہ جو ہے نا سبحان اللہ. یہ آیتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائے تو بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ صلح کرنا فتح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ صلح جو ہوئی یہی فتح ہے، اور ڈیفینیٹلی یہی فتح ہوئی. ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. ہم آگے کے جو سیرت کے ٹاپکس ہیں اس میں ہم دیکھیں گے تو واقعی میں ہم کو پتہ چلے گا کہ یہی جو ہے فتح. بظاہر تو نہیں دکھ رہا دور دور تک کوئی سکسیس ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہی سکسیس ہے. اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے، وکٹری عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا، کلیئر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے سب کو اللہ معاف فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان پورا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راستے پر چلائے. سبحان اللہ. اب اس کا کیا معنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو گناہوں سے معصوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے کہ پہلے اور پچھلے گناہ ہیں، یعنی کہ جو بھی گناہ ہوئے اس اسلام کو نافذ کرنے میں، اس دین کو قائم کرنے میں بعض وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسیشنز لینے میں، یعنی ایک تحریک چلا رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کمپلیٹلی ایک مشن کے ساتھ تھے. اس میں جو بھی اونچ نیچ ہوئی اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور اس کا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس دوران میں جو آپ کے کمپینینز تھے، جو ساتھیوں سے بھی جو بھی ان کے بھی جو خطائیں ہوئے، جو باتیں ہوئے، جو نہیں ہوئے، جس طرح اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور دیکھیے یہ اس کو کتنا اللہ نے فرمایا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائے. یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان کے دلوں میں اطمینان بھی ڈال دیا. یہ آیتیں اور لوگوں کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان بھی ہو گیا یہ آیتیں آنے کے بعد اور اس کو پڑھنے کے بعد ہے. تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں میں اطمینان بھی ڈال دیا اور ان کے ایمان کو بھی بڑھا دیا. اور کس طرح سے بڑھایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن ہو گئے
اور پھر ان کو تکلیف ہوئی، بعد میں وہ ریگریٹ کرے، افسوس ہوا کہ کیوں میں اتنی بحث کرا، حالانکہ 2-3 سینٹنسز ہی بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر، کیا ہم حق پر نہیں، کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں؟ تو سبحان اللہ، بعد میں اس بات کا ریگریٹ رہا، ان کو پچھتاوا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کی تلافی کے لیے بہت سے نیک عمل کا اضافہ کرے۔ آپ دیکھیے مومن کا کردار سمجھ میں آتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کے ذریعے سے ہم کو، کہ جب ہے نا بتایا جائے کہ نہیں یہ غلط ہے اور اس کے لیے جسٹیفائی کرے، بحث کرے، مگر اس کے بعد جو ہے نا اپنا جو ہے نا معاملات درست کرے، کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، روزے رکھے اور غلاموں کو آزاد کرے، یہاں تک کہ ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا تھا، غلطی کو ایکسیپٹ بھی کرے، اور اس کے کمپنسیشن میں، اس کی تلافی کے لیے انہوں نے نیک عمل کرنے میں اور زیادہ اضافہ بھی کیا۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہی دانا اور باحکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے یہ جو صلح ہوئی، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، پہلے تو آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا کہ حکمت یہ تھی کہ اللہ بیت اللہ کے گھر کے، اللہ کا گھر ہے، حرم والی جگہ ہے، وہاں پر کوئی فساد اور فتنہ مسلمانوں کے تھرو نہ ہو، ایک چھوٹی بھی جھڑپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے واپس پہنچا دیا۔ اور یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے نا مکے میں ابھی کچھ مسلمان کمزور مرد اور عورت ابھی باقی ہے جو اپنا دین چھپا کر تھے، ہو سکتا تھا کہ ان کو مسلمانوں کے ذریعے کچھ نقصان پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اگر فساد ہوگا تو مکے اور مسلمانوں کے بیچ میں جو ہوگا لڑائی ہوگی قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں، تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے یا پھر قریش ان کو تکلیف پہنچائے، تو یہ اس کی وجہ سے تو اللہ چاہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہ ہو، اور اللہ ہی حکمت والی ذات ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے جو ہے نا مسلمانوں کا ہاتھ قریش سے روکا اور قریش کا ہاتھ ان سے روکا، ٹھیک ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں سے ان کے گناہ دور کر دے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ مقابلہ کر کر، جس طرح سے اس صلح حدیبیہ میں ہوا کہ مقابلہ نہیں ہوا بلکہ دب کر صلح ہوئی، حالانکہ وہ لوگ غلط تھے، ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا وطن ہے، وہیں ایریا میں وہ لوگ پلے بڑے تھے، ان کو ظلم کے ساتھ، آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ ظلم کے ساتھ نکالا گیا، ان کو وہاں سے مجبور کیا گیا تھا فار دا سیک آف اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ داخل کرنا چاہ رہا ہے مومن مردوں اور عورتوں کو، یہ لوگ ایمان لائے، ان کے ذریعے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تمام غلطیوں کو، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ ان کا اجر یہ دے کہ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے، اللہ کرے کہ ہمارا بھی شمار جنتیوں والوں میں ہو۔ تو اور اللہ فرماتا ہے یہی بڑی کامیابی ہے، جو جنت میں داخل ہو جائے، جو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرے، وہ اصل کامیابی ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ڈرنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو، مردوں اور عورتیں، مشرک مرد اور عورتوں کو سزا دے، عذاب دے، پنش کرے جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھے تھے کہ مدینہ کے منافق کیسے لوگ تھے، وہ لوگ سامنے ایک رہتے تھے، پیچھے ایک رہتے تھے، دل میں کچھ رہتا تھا اور زبان پہ کچھ رہتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کا ہم معاملہ دیکھے تھے کہ غزوہ احد میں کس طرح سے کرا یہ کام، اور پھر جب اس سے پوچھا جاتا تو وہ بولتا تھا کہ نہیں ہم تو نہ جنگ سے نہ آشنا ہے بھی، ہم کو نہیں آتا لڑنا، دکھاتے سامنے جو ہے نا بالکل ایک ڈیفرنٹ فیس کے ساتھ رہتا تھا، پیچھے کچھ اور رہتا تھا، جس طرح سے ہم اس کا کردار غزوہ خندق میں بھی دیکھے، غزوہ بنو مستلق میں بھی دیکھے، یہ منافقین کا کردار کس طرح اس نے موقع کو غنیمت جان کر اتنے بڑے بڑے جملے ادا کیے تھے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ پھر اور افک کا واقعہ، یہ جو بن کر لے کر آیا تھا،
اس کا بھی دیکھے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ سزا دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سزا دے ان دا سینس یہ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں برا گمان کیا. کیا سمجھے تھے یہ لوگ کہ یہ تو 1400 جا رہے ہیں دشمنوں کے گھر میں, یہ لوگ اچھا ہے, ہماری تو جان چھوٹی. یہ ان کا گمان تھا جو دل میں پال کے رکھے تھے. یہ ظاہر نہیں کرے, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکسکیوزز تلاش کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو لے لیے, اور یہ لوگ دل میں کیا چھپا کر رکھے تھے کہ اب تو یہ لوگ جائے اور ہماری تو جان چھوٹی اور اللہ کرے کہ یہ ختم ہو کر آ جائے. یہ ان کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو انہوں نے برا گمان کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے. سبحان اللہ. تو کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رضا میں راضی رہنا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عذاب دے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کی, اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال پال کر رکھے تھے. اب مسلمانوں کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب اس کے بعد سے منافقوں کا بھی ہوا چلے گی, مشرکوں کی بھی. ہم دیکھیں گے آگے کس طرح سے یہ لوگوں کی بھی پوری ہوا ختم ہو کر رکھ دیا گیا, اور یہ کتنی کھلم کھلا فتح تھی. اور اللہ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا. دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے, یعنی جو یہ لوگ سوچتے تھے کہ برا ہوگا, مسلمانوں کے ساتھ غلط ہوگا, یہ لوگ تو مر جائیں گے, ان کی تو جانیں اور مالیں چلے جائے تو ہماری تو جان چھوٹے گی. اللہ فرماتا ہے کہ انہی پر برا پھیرا ہوگا, انہی پر برا وقت آئے گا, ان کے ساتھ ہی برا معاملہ ہوگا. اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی گئی, اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے اور جو پلٹنے کی بری جگہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں, اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. بہرحال یہ پورا اگر آپ سورہ پڑھیں گے نا, آپ کو یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ اور کس طرح سے یہ صلح کو اللہ نے ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا, اور آگے چل کے اللہ نے کیسے فتوحات سے نوازا مسلمانوں کو. بعد میں کوئی یہ لوگوں کا معاملہ ہی نہیں ہوا, اور یہ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ فتح ہی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کرتے گیا. تو سبحان اللہ, یہ تھا معاملہ, اور اللہ نے اس صلح حدیبیہ کو کھلم کھلا فتح قرار دیا. اللہ اکبر کبیرہ. بہت اس چیز میں حق اور باطل کو بات جو فرق کر رہے تھے وہ بات ان کی بالکل درست تھی, مگر جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے پر پابند ہے, جب یہ آیتیں آئی تو نیکی میں اور زیادہ اہتمام کریں. ہم سے بھی جب غلطی ہو جائے توبہ کے ساتھ ساتھ نیکی میں ایکسٹرا کریں. ٹھیک ہے, صدقات, نفل کام, نفل روزے, نفل عبادتیں وغیرہ کرنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا, مہاجر عورتوں کا خزیہ, یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. صلح مکمل ہو چکی اور لوگ عمرے سے حلال ہو چکے تو کچھ مومن عورتیں آ گئی. ان کے کافر سرپرستوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں. اللہ اکبر. کتنے کام مائنڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے کہ کیا واپس جا رہے ہیں بغیر عمرہ کر کر, سب وہ کر کر. تو اسی دوران جو ہے مومن عورتیں آ گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاہدے میں جو ورڈ لکھایا گیا تھا وہ رجال کا, رجال کہتے ہیں آدمی کو, تو عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس نہیں کیا. ادھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتہن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوه باسم الكوافر
اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال ہے، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ یوں ایمان والی عورتوں کو کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے جو سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی معروف بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی ہے، صرف زبان سے یہ کہتے، مصافحہ نہ کرتے، اور پھر انہیں کفار کو واپس نہ کرتے۔ نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کا کافر شوہروں سے علیحدہ کر دیا۔ تو اب یہ ہوا کہ بعض مومن عورتیں، ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم اوپر پڑھے ہوا یہ کہ اب صلح مکمل ہو گئی، مسلمانوں کے پاس کچھ مومن عورتیں آ کر وہ لوگ اپنی بات یہ بتائے کہ ہم کو بھی ساتھ میں لے کر چلو، تو کافر وہ جو قریش کے بیچ میں جو ہوا معاہدہ، ان لوگ کیا کرے، ان لوگ یہ بولے کہ آپ واپس کرو، اب معاہدہ ہوا نا کہ تمہارے پاس جو بھی آئیں گے تو واپس کریں گے بولے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بات تو آدمیوں کی ہوئی تھی، یہ تو عورتیں ہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کام مائنڈ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں تو ان کا پہلے امتحان لے لو، ٹیسٹ کر لو کہ واقعی وہ لوگ صحیح ہے، کوئی جاسوس تو نہیں، یا پھر کوئی غلط نیت سے تو نہیں آئے ہیں، کچھ ایسا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جا کر کوئی انفارمیشن جو ہے کافروں کی طرف پہنچ جائے، یا پھر کوئی غلط نیت سے تو نہیں آئے، جاسوسی کرنے کے لیے نہیں آئے، تو ان کو پہلے ٹیسٹ لے لیا کرو۔ اور ٹیسٹ کیا ہے؟ بظاہر تو ٹیسٹ کیا لیا گیا اس آیت کے بنا پر، جو آیت نمبر 12 ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے، زبانی بیعت، ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، اور ان سے کس طرح سے ہوتا تھا؟ بغیر مصافحہ کرے، بغیر شیک ہینڈ کیے، کیونکہ بیعت کرنے کے لیے شیک ہینڈ کرنا ضروری ہے، مگر عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا گیا، زبانی بیعت ہوئی، اور کس بات پر ہوئی؟ کہ وہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کریں گے، وہ جو ہے چوری نہیں کریں گی، اور وہ زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور پھر اپنے زنا بھی نہیں کرے گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لائے گی۔ تو اگر یہ اس بات پر بیعت کر لے، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا بھی معروف بات، یعنی نیکی کا جو بھی بات کا حکم دے، فوری اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گی،
تو تب ان سے ان کے ایمان کا یہ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ باتوں پر بیعت لی جاتی تھی. جب وہ بولتے تھے یہ سب چیزیں کے تو ان لوگوں کا بظاہر ایکسیپٹ کر لیا جاتا، اور اللہ ہی جانتا کہ ان کے دلوں میں کتنا ایمان ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا ایمان پر ہے. تو جب ایسی بیعت ہو جائے تو ان عورتوں کو پلٹاؤ نہیں، یعنی لوٹانا نہیں، ریٹرن نہیں کرنا اب ان کفار کو، اب یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی کافر کے مرد کے لیے جو ہے نا کافر مرد کے لیے مومن عورت حلال نہیں ہے، اور مومن مرد اور عورت کے لیے کافر عورت کوئی حلال نہیں ہے. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی تو اب ٹیسٹ لے لیا گیا. اور پھر یہاں پر بھی مسلمانوں کے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وائفز تھے جو کافر تھے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کرے تھے. تو اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو طلاق دے دیے. اور پھر یہ جب یہ شوہر ان کے پوچھتے ہوئے آئے کہ نہیں نہیں ہم تو ان سے نکاح کرے تھے، ہماری نکاح میں ہم ان کو اتنا مہر ادا کرے تھے، تو اب مہر کے بارے میں پوچھنے آئے تو ان کو اتنا مہر دے دو. اللہ فرماتا ہے کہ دے دو ان کو، مہر دے کر ان کو بس چھٹی کرو، ان کا معاملہ ختم کرو، اور وہ اب ان کی نکاح میں نہیں ہے، اب حلال نہیں رہے وہ کافر شوہروں کے لیے، کیونکہ ان لوگ اب ڈسٹنگوش کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب ایک الگ دو گروپس، دو پارٹیز بن گئے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اب عورتوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا وہ ایسا ہوگا، پہلے تو ان سے ٹیسٹ لیا جائے گا، بیعت لی جائے گی پورے باتوں پر، پھر اس کے بعد ان کے ریلیٹیوز، ان کے شوہر وغیرہ جو آئے اور کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ہے وائفز اور ہمارے کو چاہیے واپس، تو نہیں دینا ہے واپس، بلکہ ان کو ان کا مہر جتنا بھی وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پیسے دے دو. ٹھیک ہے، اور پھر تمہارے لیے اب یہ حلال ہے، یعنی مسلمان مردوں کے لیے یہ عورتیں حلال ہے، تم نکاح کر سکتے ہو، مگر یہاں پر بھی دینا ہوگا اور پھر عورت کو پھر مہر دینا ہوگا. یہ نہیں چلے گا کہ عورت جو ہے کو یہ نہ کہہ سکتے آپ کے اچھا تمہارے شوہر کو تو ہم دیے تھے نا، تمہارے وہ کافر شوہر کو ہم اتنا پیسہ اسپینڈ کریں، وہاں پر بھی دینا اور تمہارے کو بھی الگ سے مہر دینا. یہ نہیں ہوگا، وہاں پر بھی دینا ہوگا اور یہاں پر بھی دینا ہوگا. یہ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کا انصاف دیکھیے کہ عورتوں کا مہر کتنی امپورٹنٹ پتہ چلتی یہاں پر، کہ وہاں پر تو دیے وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، وہ آپ ادا کر دیا، آپ اس کو چھٹکارا نہیں پا سکتے. آپ یہ یہاں پر بھی جو ہے نا عورت کو مہر، عورت کا اگر جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ مہر دینا ہوگا اس کو، جو بھی ہے اپنی استطاعت کے حساب سے. سبحان اللہ. اور یہ ہوا معاملہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے اب مسلمان مرد اور عورت اور کافر مرد اور عورت کو علیحدہ کر دیا گیا. تو یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں آج کا سبق. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے نیکسٹ کہ کیا ہوا. نہیں بھی آگے کا کنٹینیو کریں. یہ جو ہے نا کھلم کھلا فتح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم یہاں پر دیکھیں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو جندل کو کہا تھا کہ ان تمام معاملے میں آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ صبر کرو اور جو ہے نا اس کو ثواب باعث ثواب سمجھو، کسی کو نگیٹو بات نہیں کرے. اور عثمان بن عفان بھی جب جا رہے تھے جا کر بولے کہ دیکھو وہاں پر جو بھی مسلمان ہیں ان کو بولنا کہ تھوڑے دن کا صبر ہے، تھوڑا دن اور صبر کر لیں، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے گا. جب مشکل وقت میں، ٹھیک ہے، بظاہر بہت زیادہ پریشرائز تھے، روک دیا گیا تھا، بلاک کر دیا گیا تھا، آنے نہیں دیا جا رہا تھا. اور دیکھیے آپ خود سوچے نا کہ قریش کا ایک لیڈر جا کر یہ بول رہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایکس وائی زیڈ کو تم لوگ انٹری دے رہے اور عبد المطلب کے بیٹے باہر ٹھہرے ہوئے تم لوگوں کا انتظار کر رہے. یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور خود وہ بھی جانور لے کر آئے اللہ کے راستے میں، جو قربان ہونے کے لیے جانور لے کر آئے، مگر ان کی اکڑ، ان کی تو ناک کی بات آ گئی. ہاں یہ لوگ کیسا آئیں گے، ہمارے تو دشمن، یہ لوگ کو یہ ایک وہ بن گئے تھے اور ہمارے لیے اتنے نقصانات ہوئے ان کی وجہ سے. ان کی تو عزت کی بات آ گئی کہ کیسا ہوا معاملہ. اور سبحان اللہ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی ہے، اس کا کہا ہے. تو اس میں ہم ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ کس طرح سے اللہ پر امید رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ جو وہ ملتا نا ہم کو. اور جو بہترین چیز جو سمجھ میں آتی نا، بعض درجے انسان کو عمل سے نہیں بلکہ آزمائشوں میں کامیاب ہونے سے حاصل ہوتے ہیں. جو بڑے بڑے درجے انسان کو حاصل ہوتے نا وہ صرف عمل، روزہ، زکوٰۃ، حجاب وغیرہ کرنے سے نہیں، بعض درجے جو ہے نا انسان کو آزمائشوں پر
کامیاب ہونے سے عطا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے بیت الرضوان کا معاملہ دیکھیے آپ، بدر میں جو ہوا، خندق کا معاملہ، کیسے اللہ کی مدد آئی. اس میں سب ان لوگوں نے آزمائشوں میں اپنے آپ کو پروف کیا، اور اللہ نے کیا فرمایا، اللہ ان سب سے راضی ہے. ان کے تمام خطائیں، آپ سورۃ الفتح میں جب یہ سیکنڈ آیت پڑھیں گے آپ سوچئے تمام خطائیں معاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تحریک چلانے میں جو کبھی اسٹیپ آگے لیتے یا پیچھے لیتے، کچھ بھی ایسے ویسے اونچ نیچ بھی ہوئی، وہ تمام خطائیں معاف کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سورۃ الفتح کی سیکنڈ آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت مجھے بہت محبوب ہے کہ اللہ نے مجھے لائسنس دے دیا ہے کہ سب چیز معاف ہے. اللہ اکبر. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ دعا کرتے رہیں ان کے لیے، استغفار مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں. یہ تسبیح نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، یہ نصیحت ہے کہ صبر کرو اور بعض سے ثواب سمجھو. اور ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہونا چاہیے. بعض وقت ہمارے پاس سچویشنز جو ہے نا، ہمارے اس میں نہیں رہتے، ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی سامنے والوں کو نہیں سمجھا سکتے، سامنے والا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. صبر کے ساتھ ساتھ امید اللہ سے رکھنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو اجر دے گا. ٹھیک ہے، اس کو وہ نہیں ہے، نصیحت ہے یہ. ٹھیک ہے. کے لیے سخت محنت، اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت رہتی، قربانیاں کرنا پڑتا جس طرح سے مسلمانوں نے کی. اور دعا، عمل، استقامت، سیکریفائس، حکمت عملی، چینجز کو ایکسیپٹ کرنا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمیشہ رکھنا، دور اندیشی کی رکھنا، کل پر نظر رکھنا، اور فائنلی صبر کرنا. یہ ہم آج تک جو ہے نا اس میں پڑھے، سیرت میں یہ پڑھتے ہوئے آئے. یہ ہمارے میں ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ تمام خوبیاں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ہمارے معاملات میں استقامت اور صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ کو راضی کریں. اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا اللہ ہم سب کو بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.